السلام علیکم ویورز، میں ہوں عادل امان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ. امید ہے آپ لوگ بھی خیر وافیت سے ہوں گے. ویورز، کل سندھ میں جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا اندرون سندھ سے، اور گرفتاری جو ہے وہ اینٹی کرپشن نے کی. سندھ میں 4 ایکڑ رقبے پر ناجائز قبضے کی بنیاد پر جو ہے یہ گرفتاری کی گئی، اور تقریباً 24 گھنٹے جو ہے وہ ان کو کچھ دیر سفر میں رکھا گیا، کچھ ان کو حوالات میں بند کیا گیا، اور کھانا پینا بھی جو ان کی فیملی کی طرف سے گھر سے بھیجا گیا وہ بھی انہیں ریٹرن کر دیا گیا، اور بستر وغیرہ بھی انہیں نہیں لینے دیا گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے رات جو ہے وہ بڑی مشکل سے وہاں کاٹی. اس موقع پر جو کراچی کے ایم پی ایز، ایم این ایز اور جو کارکنان تھے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا میجر عزیز بھٹی تھانے کے باہر. اور اس موقع پر عدالت پہ جب صبح ان کی پیشی ہوئی تو عدالت نے انہیں اس مقدمے میں بے بنیاد اس مقدمے کو قرار دے کر انہیں اس مقدمے سے باعزت بری کر دیا. اس سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب کو 9 دفعہ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. یہ تقریباً 10ویں دفعہ ہے جب وہ گرفتار ہوئے، اور کل عمران خان صاحب نے بھی ان کی گرفتاری کی بھرپور جو ہے وہ مذمت کی ہے، اور عنقریب انہوں نے کہا ہے کہ میں کراچی دورے پر آؤں گا. آج پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی درخواست جمع کرا دی گئی ہے، اور جسے کثرت رائے سے منظور بھی کر لیا گیا. درخواست جو ہے وہ راجہ بشارت نے جمع کروائی ہے، اور کل جب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو اس کے ساتھ ہی عدم اعتماد کی بھی کارروائی کی جائے گی، اور اس موقع پر جو ہے وہ ووٹنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ہوگا. اور اس سے پہلے جو ہے وہ کیونکہ چودھری پرویز الہی جو پہلے اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے وہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکے ہیں، تو ان کی سیٹ کے لیے بھی وزیر اعلیٰ اسپیکر کی سیٹ کے لیے بھی جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا. اس موقع پر چونکہ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اب جو وزیر اعلیٰ کی کابینہ ہے اس کے لیے بھی ہوم ورک شروع کر دیا گیا ہے، تو اس میں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں اس میں راجہ بشارت صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، چودھری ظہیر الدین، تیمور بھٹی صاحب اور دیگر کے نام سامنے آئے ہیں. اس کے علاوہ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں تقرر اور تبادلوں کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ڈی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ، ڈی جی اینٹی کرپشن اور رانا عبدالجبار، ڈی پی او جھنگ سردار غیاث کی خدمات جو ہیں وہ وفاق کو سپورٹ کر دی گئی ہیں، اور حمزہ شہباز کے سیکرٹری کو گورنر ہاؤس بھیج دیا گیا ہے. یقیناً یہ جو تقرریاں اور تبادلے ہوئے ہیں وہ یقیناً وہ پہلے جو حکومت گزشتہ حکومت تھی ان کی اس حکومت کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مراسم، کوئی ایسے سلسلے کی وجوہات بنی ہوں گی جس کی بنیاد پر یہ معاملات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے بھی تمام ایس ایچ اوز کو، ڈی پی اوز کو یہ خط ارسال کیا ہے کہ جو پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو احتجاج میں شیلنگ اور لوگوں پر جو لاٹھی چارج اور دیگر اس طرح کے معاملات کیے گئے تھے، اس حوالے سے انہوں نے تمام ایس ایچ اوز کو یہ خط ارسال کیا گیا کہ بتایا جائے کہ اس کی کیا وجہ بنی کہ اس طرح انہوں نے عوام پر لاٹھی چارج اور اس طرح کے ظالمانہ اقدامات جو کیے، اس کی کیا بنیاد بنی، کیا ان کو گائیڈ لائن دی گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا. اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور ولید اقبال صاحب اور میاں محمود رشید صاحب کے گھر پہ جو پولیس نے جو چھاپے مارے، جو چادر اور چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا گیا، اس حوالے سے بھی الگ سے جو ہے وہ لکھ کر بھیجا گیا ہے کہ اس بارے میں بھی جو متعلقہ تھانے ہیں اس کے ایس ایچ اوز جو ہیں وہ اپنا موقف پیش کریں کہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا. اس کے علاوہ کراچی والوں کے لیے جو ایک ضروری خبر جو میں کہنا چاہوں گا، جو ہمارے کراچی کے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ کراچی کے جو پولیس ان چیف ہیں شرجیل انعام میمن صاحب، انہوں نے کراچی میں لال اور نیلی بتیوں والی پرائیویٹ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہری اور بلو کلر کی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کا عندیہ دیا ہے، اور پولیس کو اس حوالے سے جلد آپریشن کرنے کا حکم دیا. ویسے کراچی اور سندھ میں ویسے تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ پہلے بھی کافی ہو چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اکثر ابھی 4 ویلز کے حوالے سے آیا تھا کہ سندھی اجرک کی جو نمبر پلیٹ ہے وہی لاگو ہوگی، لیکن
تقریباً نئی گاڑیوں پہ دیکھی ہیں اس طرح لگی ہوتی ہیں، پرانی گاڑیاں تو ویسے ہی چل رہی ہیں، اور اس طرح پہلے بھی کافی ساری رجسٹرڈ نمبر پلیٹ بائکس کے لیے الاؤ تھیں اور دیگر اس طرح کے معاملات تھے، لیکن کیونکہ سندھ میں جو سسٹم ہے، جو معاملات چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو اس طرح کے آرڈرز جو ہیں اگر ان پر بھرپور امپلیمنٹ اچھے طریقے سے آنیسٹ ہو کے اگر نہ کروائے گئے تو یہ ظاہر ہے پہلے کی طرح ایک کاغذ کی ردی ثابت ہوں گے۔ اگر پولیس جو انہوں نے بھرپور طریقے سے اس پہ کارروائی کی اور اپنی زیر سرپرستی اس پہ کام کیا تو یقیناً اس کا کوئی اچھا رزلٹ آئے گا۔ اس کے علاوہ جو اپنے ملک کی معیشت ہے اس کے حوالے سے آخر میں جو بات کریں گے ہم کہ ملکی معیشت کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، اور اس وقت جو ہے تقریباً 3.5 ماہ میں اس دور حکومت میں ڈالر جو ہے وہ 60 روپے جو ہے وہ گر چکا ہے۔ یہ یقیناً پاکستان اور اس کی عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہے کہ یہ ہمارے تاجر جو ہیں اس کی بھی کمر ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، اور اسی صورتحال میں ایک جو ابہام کی کیفیت پیدا کرتا ہے وہ یہ معاملہ ہے کہ اب بھی تک ہمارے اسٹیٹ بینک کا کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ مقرر نہیں کیا گیا جو اس سارے معاملے کو دیکھے، جو ڈالرز کی خرید و فروخت اور روک تھام کے لیے کام کرے یا اس پہ نظر رکھے، لیکن اس طرح کے کوئی معاملات جو ہیں وہ ابھی تک نہیں کیے گئے۔ حکومت جو ہے وہ صرف اپنی حکومت بچانے یا اپنے کیسز کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کرنے یا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ عوام کی پریشانیاں، عوام کے معاملات کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے ابھی تک جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ نظر نہیں آئی۔ اسی طرح کراچی میں آپ دیکھ لیں، جو کراچی سب سے بڑا ٹیکس پیئر شہر ہے، اس کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ تاجر جو ہے وہ دکانیں بند کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں، گودام خالی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں ٹیکس جو ہے اس حد تک لیا جا رہا ہے کہ اگر 10 یونٹ جلیں تو بھی 7,000 کا بل، اور 50 یونٹ جلیں تو بھی 7,000 کا بل، دکان بند ہے تو بھی 7,000 روپے کا بل۔ کوئی سسٹم، کوئی طریقہ کار اس ملک میں تاجروں کے لیے، کم سے کم اپنے ملک کے تاجروں کو تو آپ کوئی سہولت دیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر، آپ باہر سے انویسٹر کو کہتے ہیں کہ ہم لے کے آئیں گے، ملک ترقی کرے گا، انویسٹر آئیں گے، کاروبار بڑھے گا۔ کیسے بڑھے گا جب آپ اپنے ملک کے لوگوں کو خوار کر رہے ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، تو باہر کا انویسٹر آپ کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتا ہے؟ یہاں کے حالات بڑے کشیدہ ہیں، اور جو ابھی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ IMF بھی جو ہے ہمیں وہ جو اگلی قسط جو ہے جو پیسے ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہا، یا ابھی تک دیے بھی نہیں ہیں۔ اگر IMF نہیں دے گا تو یقیناً ہمارے کندھوں کا بوجھ، یہ جو بوجھ ہے وہ کوئی اور ادارہ بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ تو اس کے لیے اب اقدامات جو ہیں وہ حکومت ہماری جو PMLN کی یا PDM کی جو حکومت ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ یہ ملک سروائیو کرے، اس ملک کی معیشت مضبوط ہو، تو ذاتیات سے ہٹ کر اپنی ذاتی جو معاملات ہیں، جو کیسز ہیں، جو اپنی انا کے مسئلے ہیں، ان سے ہٹ کر جو ہے اگر وہ اقدامات کرے گی تو یقیناً اس ملک میں معیشت مضبوط ہوگی۔ ہماری جو کاروباری لوگ ہیں جو جس پریشانی سے گزر رہے ہیں، اسی طرح جو ہمارا چھوٹا طبقہ ہے جس کے اوپر یہ ٹیکسز کا بوجھ ڈالا ہے جو ناقابل برداشت ہے، تو اگر اس کو ختم کر کے ایک مناسب سا کوئی سلسلہ قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف فراہم ہو اور لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کر کاروبار کریں، نئے لوگوں کو بھی روزگار کا موقع ملے، اور جو لوگ اپنے ساتھ 1-2 امپلائی رکھتے ہیں ان کو بھی چلانے کے لیے جو ان کو معاملات چاہیے ہوں وہ اویلیبل ہوں۔ لیکن اس صورتحال میں یقیناً جو معاملات ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور اس اسٹاک ایکسچینج بھی جو ہے پچھلے 2 ماہ سے نیگیٹو میں جا رہی ہے، اس کا کوئی ایک ہنسا بھی پازیٹیو کی طرف نہیں ہے۔ ہماری اسٹاک ایکسچینج بری طرح سے کرش کر گئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ استحکام کی صورتحال پیدا فرمائے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔